نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، آپ پہ گزرے نا ایسا حال، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا اگر ایسا حال آپ پر گزرے، لیکن دل میں سچائی نہیں ہے، یہ جھوٹائی نہیں ہے، سچائی بھی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، جیسے تخیل سے کہہ دیا، جس کو جس کی طلب ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، وہ غم اس کے دل کو کھاتا ہے، سوتے کھاتا ہے، اٹھتے کھاتا ہے، 24 گھنٹے اس کو غم کھاتا رہتا ہے، پھر وہ اتنا غم کہاں کرنے دیتے ہیں، کہتے ہیں لو ہم بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ اس چیز کو واللہ عالم کہاں کریں کہ وہ تھے جو اس وقت کہا تھا، وہ ہیں تھے نہ کہو، تھے اپنے کو کہو، اپنے مرنے والوں کو کہو، آقا جی تھے میں نہیں، آقا جی 24 گھنٹے ہے میں، رحمت للعالمین ہے، اگر وہ تھے ہوں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات نہیں رہے گی، کہ ان کی رحمت سے نظر کرم سے کھڑی ہے، تو ان کے وجود سے کائنات ہے، ان کے وجود سے، اسی عرب کے صیغے میں آتے سر الوجود، عین الوجود، اصل الوجود، خیر الوجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو جتنے کی سمجھ میں آئی ایسے ہی آیا ان کی سمجھ میں کہ وہ تھے، تو ان کو معافی میں ایک چیز آج سمجھ نہیں آتی، اس کو ضد بھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، تم کو سمجھ آ گئی ہے تو تم اس بات کو کہو نہیں، کہو تو پھر اس میں احتیاط کرو، احتیاط سے کہو، مناظرے کی صورت میں مت کہو، اختلاف کی صورت میں مت کہو، کہ آقا جی فتنے کو پسند نہیں کرتے ایسی باتوں کو، کیا فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جو سمجھ میں آئے، تو سمجھ میں ساری باتیں نہیں آتی ہیں تو کہا ہے، اسی لیے قرآن میں بھی کہا ہے کہ بعض لوگ آیتوں کی تعویلیں ڈھونڈتے اور تعویل نہیں جان سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کو فتنہ کرنا ہوتا ہے، تو ایسی باتوں میں آدمی نہ پڑے، خاموش رہے، تاکہ اگر قسمت میں کچھ ہے تو پھر کھل جائے گا، اختلاف کرے گا، بے ادب ہوگا، وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی، اس میں خاموشی اختیار کر، جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، یہی طریقہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے، یہی حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، کہ پہلی امتیں بحث اور سوال کرتے تھے تو ہلاک ہوتے تھے، بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہی بات ہے دوسری ہو نہیں سکتی، ہزار مفہوم ہو سکتے ہیں، ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ دو، تو اس میں ضد کیوں کرنی، اپنی بات منوانے کی کوشش کیوں کرنی، ایسی باتوں میں باتیں منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی باتوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کوشش کریں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے میں بھی چھوڑ دوں تو بھی چھوڑ دیں، ختم ہو گیا، یہ منوانا یہ تکبر ہے، اور یہ منوانا اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اور اس کی مصیبت مشقت میں ڈالنا تمہاری بے حکمتی ہے، اگر تم میں حکمت ہوتی ہے یا تم نبی گن کی بات مانتے تو آپ اس کو بحث میں نہ ڈالتے، بحث سے نکالتے، کہ نبی کریم نے بحث کو پسند نہیں کیا اور تم بحث کو پسند کرتے ہو، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو آقا جی معافی دے دیتے ہیں، جیسے دیوار کا واقعہ طریقت کا سنایا کہ انہوں نے بظاہر حدیث کو دیکھا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس بیٹھے تھے، تو کہا جبریل نے مجھے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیں، چکی کا پارٹ گرائیں گے، میں وہاں سے اٹھ گیا،
اب اس نے ظاہر حدیث کو دیکھا، حقیقت کو نہیں سوچا اور حدیثوں کو نہیں سوچا، ہاں جی، تو اس نے لکھ دیا۔ اب بظاہر تو لکھا ہے صحیح، لیکن سمجھا نہیں نا، سمجھتا تو توبہ کرتا، کبھی نہ لکھتا، لیکن نہیں تھی اتنی صلاحیت، اتنا فیض نہیں تھا کہ اس بات کو سمجھتا۔ اس نے کہا حدیث میں آقا جی نے کہا ہے کہ جبریل آئے، انہوں نے کہا اس جگہ سے اٹھ جاؤ، یہ پیچھے سازش کر رہے ہیں، جب آپ بیٹھیں گے یہ چکی کا پارٹ بیٹھے ہیں، یہ چکی کا پارٹ گرانے کا سوچ ادھر سے ہٹ جائے۔ تو آقا کہ جبریل نے مجھے خبر دی، میں یہاں سے اٹھ گیا۔ اب وہ بظاہر تو اس نے ایسے کہہ دیا، حدیث کے مطابق اٹھ گیا، جبریل نے مجھے بتایا، میں یہاں سے اٹھ گیا، آقا جی کہتے ہیں کہ وہ جبریل کا پارٹ گرائیں گے۔ اب وہ مفہوم نکالتا ہے اس حدیث سے کہ آقا کو پتہ نہیں تھا، جبریل نے آ کے بتایا۔ آقا نے یہ کہا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ اپنی طرف سے کیوں کہتا ہے تو اتنا کہہ جتنا انہوں نے کہا۔ آقا کو پتہ تھا، آقا کو پتہ تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جبریل نے محبت کا اظہار کیا اور آپ نے بتانا بھی تھا، مجھے پتہ بھی ہے جو کچھ بھی ہے، جبریل بھی میری محبت کرتا ہے، میرے خیر خواہ ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ لفظ آقا نے تو نہیں کہا ہے، یہ تو تم نے اپنی طرف سے کہہ دیا آقا کو پتہ نہیں تھا۔ آقا تو ان چیزوں کو پتہ ہے جو صدیوں چھپی ہوئی ہیں، بتاتے ہیں۔ آقا جیسے روشنی میں دیکھتے ہیں ایسے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، تو آقا کو پیچھے نہیں دکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں۔ آقا جی نماز پڑھتے تو نماز میں صحیح حدیثوں میں تمہارے رکوع دیکھتا ہوں، خشوع دیکھتا ہوں۔ تو آقا جی نماز پڑھنا ہے، پیچھے رکوع کا بھی پتہ ہے کیسے ہو رہا نہیں ہو رہا، خشوع کا بھی پتہ ہے دل میں اس کے رکت ہے یا اس کا دل کدھر لگا ہے۔ تو نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے کا سب پتہ ہے کہ مصلیوں کا کیا حال ہے نماز پڑھاتے ہوئے۔ تو ادھر پتہ نہیں تھا کہ پیچھے دیوار کے کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، تو یہ پھر کتنی غلط بات اس نے لکھ دی، لیکن اس کو معافی میں رکھا خدا نے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا نا، جو سمجھ میں نہ آئے تو معافی ہے۔ کہا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، تو پھر پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ نماز میں سب ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے، نماز میں پیچھے کا پتہ تھا کون رکوع صحیح کر رہا غلط کر رہا، پھر یہ صحیح حدیث ہے، کہا میں تمہارا رکوع خشوع دیکھتا ہوں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سب علم ہے، تو یہ پتہ نہیں تھا ادھر دیکھ کیسی بات۔ وہ سردار کا قصہ سنایا آپ کو، وہ آیا سے تلوار رکھی اور اس کی نیت خراب تھی، ہاں جی، آپ نے کہا تلوار کیسے لے کے آئے ہو؟ کہا تلواروں کا ناس ہو، ان کا کیا آپ کے سامنے کوئی وقت ہے؟ یعنی میں آپ کو مانتا ہوں اور میں اسلام لانے آیا ہوں، اور جن کے ساتھ تھا بظاہر ان کی مخالفت کرتا تھا کہ آقا سے مل کر پھر آقا کی قتل کا ارادہ تھا، اور جو اس نے باتیں کی ساری آقا نے بتائی، اس کو بتاؤ کس شہر میں کی، اور جو کی وہ حیران ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کہا تم فلانے سردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تم نے اس کو نہیں کہا کہ میں تم کو محمد مصطفیٰ سے راحت دے دوں گا، لیکن میری مجبوریاں ہیں، میری اولاد ہے، میں مقروض ہوں۔ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر دو، ہمارے آقا استغفر اللہ آقا جی سے جان چھڑا دو، تمہارا قرضہ سارا میں اتاروں گا، تمہاری اولاد کو اپنی اولاد سمجھوں گا، پھر تم اس بنا پہ ادھر سے نکلے ہو۔ جو ساری باتیں بتائیں وہ حیران ہو گیا، مسلمان بتائیں، یہ پتہ تھا ادھر پتہ نہیں تھا۔ آپ کے چچا قید ہو کے آئے، کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جزیہ دیں، اور آپ نے کہا کہ کوئی جزیہ دے دے تو کوئی قیدی چھوٹ سکتا ہے، نہیں تو قید میں رہے جو جنگ میں پکڑے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا نے کہا فلانی رات فلانی عورت کے ساتھ اتنے وزن کا تم نے فلانی جگہ رکھا ہوا سونا، اب بتاؤ کیسے پتہ تھا؟ تو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ تھا۔ تو طریقت کے واقعات جس نے موافقت کی تھی اس پر کرم ہو گیا تھا خدا کا، وہ شیخ کی بات مانتا تھا، دل سے مانتا تھا، تو پھر آقا جی کا سامنا ہو گیا۔ یہ طریقت میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ جہاں بھی ہوا ہے۔ یہ تم کیوں سوچتے ہو؟ یہ سوچتے کیوں کہاں ہوا ہے، کون تھا، یہ نہ سوچو۔
جس کے ساتھ ہوگا اس کا یقین بن جائے گا، جس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ سوچ میں رہے گا، وسوسے میں رہے گا۔ یہ قسمتیں ہوتی ہیں، اختلاف کو چھوڑنا، اس کو چھوڑنا۔ تو وہ سوچتا تھا کہ حدیث میں ایسے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ آقا جی کو خدا نے بیان میں کمال دیا ہے، تو آقا جی نے پتہ ہے اس کو کیا کہا؟ سبحان اللہ، میرے دل سے بات نہیں نکلتی، حیران ہوتا ہوں۔ کہا یہ کہتے ہیں وہاں دیوار تھی، دیوار کے پیچھے اس کا پتہ نہیں تھا، تو فرمایا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ کہ ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں، ہم قیامت کے حالات بتاتے ہیں، قبر کے بتاتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں جو عقل سے باہر ہیں، گزر چکی ہوئی، وہ بتاتی ہیں، تو اتنا ہم کو پتہ نہیں لگے گا کہ دیوار کے پیچھے کیا۔ لیکن معافی میں رکھا، کہا خدا ان کو معاف کرے گا، ان عالموں کو، یہ اشارہ تھا، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے، یعنی سمجھے نہیں ہیں۔ کیسی میٹھی بات ہے، ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے، خدا معاف کرے گا، رحمت اللہ عالمین ہے نا۔ کا ضد تو ان کو نہیں ہے، لیکن سمجھ نہیں سکے میری بات کو، اور یہ جملہ کیسا فرما دیا، وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں، وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں، ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے۔ اللہ معاف کرے گا، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو ایسی غلطیاں علماء کو معاف ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، اس بات کو چھوڑ دیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بس ایسے آتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کے واقعہ میں آقا جی بظاہر مشورے تھے، پتہ تو سب کچھ تھا، انہوں نے کہا آقا جی کو پتہ نہیں تھا، آقا جی مشورے لیتے ہیں، پھر اس میں بے ادبیاں کرتے ہیں، علم کی برکت ختم، عبادت کی برکت ختم، خدا کی رحمت ختم، ساری عمر پڑا یا بدبختی رہا، کیونکہ بے ادبی میں داخل ہو گیا نا۔ جو اختلاف کی بات ہے چھوڑ، تم کیوں کہتے اس چیز کا پتہ تھا نہیں پتہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار جب گم ہوا تھا تو آقا جی مشورے کرتے تھے نہیں کرتے تھے، ان کی حکمتیں وہ جانے، امت کو سکھاتے تھے کہ ایسے واقعات ہیں اس میں جلدی نہ کرے، اپنے کو خود بری نہ کرے، آرام سے کام لے، پھر اللہ تعالیٰ مسئلہ کھول دے گا۔ آپ نے لوگوں کو سکھانا بھی تھا، ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کا رستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، تو یہ حل کرنا سکھانا تھا، تو پھر آپ حل کرتے تھے ان کو سکھانے کے لیے، ورنہ آپ کے لیے وہ حل ہی حل تھا۔ آپ نے کیا صحابہ سے حل کرنا تھا، مشورے لینے تھے۔ یہ آپ کی کمال ہے تربیت میں۔ لیکن جو کن ذہن ہو، نی ملا ہو، نی حکیم ہو، کس سے الجھو گے؟ اس سے آپ جیسے آدمی ہوں جیسی بحثیں کریں، بے ادبی سے بچیں، بولے بس بات کو چھوڑ دو، اسی پہ فیصلہ کرو جو نبی کریم نے کہا کہ بحث مت کرو، تو آپ نبی کریم کی بات نہیں مانتے، بحث چھوڑ دو، ختم۔ لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا قیامت تک سب کچھ میں دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں، آپ نے کہا ہے تو ہم اس کو غلط سمجھیں تو بات کافر بنے، آقا جی کو غلط سمجھے، اور کہا ایسا دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے۔ ہتھیلی کتنی کر دی، ایک لکیر، کہ ایک چیز دیکھتا ہوں، تو سب ان کو پتہ ہے۔ تو اس چیز میں بحث نہیں کرنی چاہیے، نہ سمجھ میں آئے تو کہہ دے واللہ عالم، بے ادبی کی باتیں کرنی اور واہیات باتیں بیچ مثالیں دینی کہ اگر ایسے ایسے تم بیوی کے پاس ہو تو ادھر بھی تم کو دیکھتے ہیں، تو خدا بھی پھر تم کو دیکھتا ہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک حجاب ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہوتا ہے، ایسی باتوں سے بے ادبی خدا تک جاتی ہے، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان پہ اللہ کی قسم ہے، میں بہت سچ کہتا ہوں، ساری عمر علم پڑھا، عبادت کی، سب برکتیں ختم، بے ادب ہو گیا نا۔ ادب علم سے پہلے، ادب عبادت سے پہلے، ادب خدمت سے پہلے، ادب کے بعد یہ چیزیں چلتی ہیں۔ جس میں ادب نہیں ہے اس کی عبادت میں بھی لعنت، ہاں اس کی ریاضت میں بھی لعنت، اس کے علم میں بھی خدا کا غضب، اس کی کوئی چیز میں رحمت نہیں ہوتی ہے۔ ادب نہیں ہے نا، یہ ادب پہلے ہے، اس کے بعد یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ بے ادب محروم گشت از فضل، تو اور خاص کر کے آقا کے معاملے میں تو بے ادبی سے دور ہی بھاگنا چاہیے، کہ ان کی عظمت کے تقاضے کی باتیں آئیں یا ایسی باتیں ایسی ہیں اس میں گھسنا ہی نہیں چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ نہ کچھ اس کی صورت بنا دیتا ہے اس کے یقین کے لیے. پھر اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو فیض ملتا ہے، فیض سے ہر چیز سامنے نظر آتی ہے. جب نظر آتی ہے سوال جواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس چیز کو چھپاتا ہے. اگر میں بتاؤں گا مجھے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ باتیں میری سچی بھی نکلتی ہیں تو یہ لوگ مجھے تنگ کریں گے، میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہاں پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا یہ بھی مسئلہ ہو، یہ بھی حل ہو، خدا کا واسطہ، نبی کا واسطہ، یہ واسطہ وہ واسطہ. تو یہ پھر ایک مصیبت انسان کے لیے کھڑی ہو جاتی. بہرحال آقا جی کے دائرے کے ادب سے نہیں نکلنا چاہیے، اور انسان کو جتنی معلومات ہو جو باقی کو اس سے زیادہ بتاتا ہے یا ایسی بتاتا ہے کہ عقل آؤٹ ہوتی ہے، اس میں توقف کرے. وہ توقف کون سا؟ سب سے اچھا لفظ واللہ اعلم بالصواب، بس پڑھے ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ کرے جہاں تک سمجھ آئے ہم مانیں، اور جہاں سمجھ نہ آ جائے وہاں خاموش ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلام میری عادت ہو گئی ہے، السلام علیکم، کیونکہ حدیث شریف میں آتا آقا جی صحابہ کو کہا تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس میں تمہارے میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو. تو صحابہ نے کہا بتائیں. تو آپ نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ اپنے آپ. اس لیے میں سلام کرتا ہوں، سلام اس لیے کرتا ہوں محبت ہو. نیت ہے نا، تم بھی نیت کر لو کہ آپس میں محبت ہو جائے، خدا رسول کی محبت. ٹھیک ہے، ناک کی سیدھ میں چلتا ہوں، ناک کی سیدھ. تو میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟